अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। तसव्वुर करें, एक छोटा सा बच्चा अपनी छत पर खड़ा हवाई जहाज़ को गुजरते देख रहा है। इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि वो बड़ा होकर जहाज़ उड़ाएगा। ये कहानी सिर्फ इस एक बच्चे की नहीं बल्कि पाकिस्तान के लाखों घरानों की है, जहाँ हर दूसरा बच्चा पायलट बनने के ख्वाब देखता है। मालूमात की कमी, पैसों का डर और सही रहनुमाई ना होने की वजह से ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। वालिदैन को लगता है कि पायलट बनना सिर्फ अमीरों का खेल है। आज की ये वीडियो उन तमाम गलतफहमियों को दूर करने के लिए बनाई गई है। हम आपको बताएंगे कि एक आम पाकिस्तानी घराने का बच्चा अपनी मेहनत और सही मालूमात के साथ कैसे पायलट बन सकता है। पायलट बनने के लिए कौन सी तालीम और ट्रेनिंग करना होती है, पाकिस्तान में ये तालीम और ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की जा सकती है, इस पर खर्चा कितना आता है, कमर्शियल पायलट कैसे बना जा सकता है, कमर्शियल पायलट को कितनी तनख्वाह और कौन सी सहूलियात मिलती हैं। ये वीडियो आपके ख्वाबों की ताबीर की पहली सीढ़ी साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान में पायलट बनने का सफ़र स्कूल के दौर से ही शुरू हो जाता है। अगर आपका बच्चा पायलट बनने का ख्वाहिशमंद है तो सबसे अहम चीज़ मैट्रिक में साइंस के मज़ामीन का इंतखाब है। ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स और रियाजी वो दो सतून हैं जिन पर पायलट की पूरी तरबियत खड़ी होती है। मैट्रिक के बाद सबसे बेहतरीन रास्ता FSC प्री इंजीनियरिंग है, जिसमें फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री शामिल हों। अगर किसी स्टूडेंट ने A लेवल्स किया है तो इसे IBCC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें इन मज़ामीन का होना लाजमी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आर्ट्स या कॉमर्स वाले पायलट नहीं बन सकते। इसका जवाब ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट में फ़िज़िक्स और रियाजी नहीं पढ़ी तो आपको इन दो मज़ामीन के एडिशनल पेपर्स देना होंगे, क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक इन मज़ामीन की समझ बूझ पायलट के लिए लाजमी है। तालीम के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान पर महारत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाज़ उड़ाने के दौरान तमाम तर गुफ्तगू, हिदायत और मैनुअल्स अंग्रेज़ी में ही होते हैं। इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद पायलट बनने के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता ये है कि स्टूडेंट किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले जो एविएशन मैनेजमेंट या प्रोफेशनल फ़्लाइट में 4 साल डिग्री प्रोग्राम कराती हो। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद BS एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री कराती है। एयर यूनिवर्सिटी का रिसालपुर में कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग और कराची में कॉलेज ऑफ एविएशन सेफ्टी मैनेजमेंट भी है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी BS एविएशन की डिग्री कराती है और इसके पास फ्लाइट सिमुलेटर्स भी मौजूद हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी भी एविएशन की डिग्री ऑफर करता है। दूसरा आम रास्ता ये है कि स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी जाने की बजाय बराह रास्त किसी फ्लाइंग क्लब में दाखिला ले ले। पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों में फ्लाइंग क्लब्स और हाइब्रिड एविएशन जैसे इदारे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कराची एयर क्लब, लाहौर फ्लाइंग क्लब, रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब वगैरह। बहुत से लोग ये समझते हैं कि फ्लाइंग क्लब शायद किसी ड्राइविंग सेंटर की तरह है, जहां सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना सिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। फ्लाइंग क्लब में तरबियत 2 हिस्सों में तकसीम होती है। पहला हिस्सा ग्राउंड स्कूल कहलाता है, जहां आपको बाकायदा क्लास रूम में बिठाकर वो इल्मी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं जो एक पायलट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आपको मेट्रोलॉजी सिखाई जाती है ताकि आप बादलों की इकसाम और मौसम के ख़तरनाक तेवर समझ सकें। आपको नेविगेशन पढ़ाई जाती है ताकि आप हज़ारों फुट की बुलंदी पर समुंदरों और पहाड़ों के ऊपर अपना रास्ता तलाश कर सकें। आपको एयर लॉ के ज़रिए फ़िज़ाई हदूद के कवानीन सिखाए जाते हैं। इसके अलावा जहाज़ के इंजन और इसके पेचीदा निज़ाम की तालीम भी दी जाती है। ये कोई मामूली पढ़ाई नहीं होती, बल्कि इन तमाम मज़ामीन की बाकायदा तहरीरी इम्तिहानात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी खुद लेती है और इनमें पास होना हर स्टूडेंट के लिए लाजमी होता है। कोर्स वर्क और तहरीरी इम्तिहानात के बाद आपको क्लास 2 मेडिकल के कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है।
یہ میڈیکل چیک اپ سول ایویشن کے منظور شدہ ڈاکٹرز کرتے ہیں، جہاں آپ کی نظر، رنگوں کی پہچان، سماعت، دل کی دھڑکن اور اعصابی مضبوطی کو پرکھا جاتا ہے۔ اگر آپ میڈیکلی فٹ قرار پاتے ہیں تو آپ کو SPL یعنی اسٹوڈنٹ پائلٹ لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد PPL یعنی پرائیویٹ پائلٹ لائسنس کا مرحلہ آتا ہے، جس کے لیے آپ کو 40 سے 50 گھنٹے جہاز اڑانے کا تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد کسی ایئر لائن میں نوکری کرنا ہے تو آپ کی آخری منزل CPL یعنی کمرشل پائلٹ لائسنس ہے۔ تو چلیے جان لیتے ہیں کہ کمرشل پائلٹ لائسنس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کرنے کا عمل کافی طویل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ اس کے لیے اسٹوڈنٹ کو کم از کم 200 گھنٹے کا فلائٹ ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران آپ کو مختلف موسموں، دن رات کے اوقات اور ہنگامی حالات میں جہاز کو سنبھالنے کی عملی تربیت دی جاتی ہے۔ کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کر لینا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے MBBS تو کر لیا، لیکن اب آپ کو کسی بڑے ہسپتال میں ہاؤس جاب اور اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ چھوٹے جہاز تو اڑا سکتے ہیں، لیکن بڑے مسافر بردار جہاز اڑانے کے لیے آپ کو ایک اور کڑے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، جسے ٹائپ ریٹنگ کہتے ہیں۔ ٹائپ ریٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ چلیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پائلٹ کے لیے ٹائپ ریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس ٹائپ کے بڑے طیارے چلانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ٹائپ ریٹنگ شروع کرنے کے لیے کمرشل پائلٹ لائسنس ہونا ضروری ہے۔ پرائیویٹ پائلٹ لائسنس رکھنے والا ڈائریکٹ ٹائپ ریٹنگ حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹائپ ریٹنگ آپ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں اور ایئر لائن کے ذریعے بھی۔ یہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ ایئر بس A320 یا بوئنگ 737 کی ٹائپ ریٹنگ پر بھی $20 سے $30 خرچہ آتا ہے۔ یہ رقم پاکستانی کرنسی میں 55 لاکھ سے 85 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں عام طور پر ایئر لائنز خود کمرشل پائلٹ لائسنس رکھنے والوں کو منتخب کرتی ہیں اور پھر انہیں اپنی ضرورت کے مطابق طیارے پر ٹریننگ کراتی ہیں۔ یہ ٹریننگ مفت بھی ہو سکتی ہے یا اخراجات کا کچھ حصہ ادا کر کے بھی۔ بعض ایئر لائنز پائلٹ سے بانڈز بھروا لیتی ہیں اور پھر ان کی تنخواہ سے قسط کاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ ٹائپ ریٹنگ کے دوران پہلے گراؤنڈ اسکول میں کورسز مکمل کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں طیارے کے سسٹمز، ایمرجنسی پروسیجرز، پرفارمنس اور آپریشنل معاملات پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فل فلائٹ سیمولیٹرز پر کئی سیشنز کرائے جاتے ہیں۔ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی سول ایویشن اتھارٹی کا ایگزامینر اسی طیارے سے متعلق تکنیکی امتحان یا اسکل ٹیسٹ لیتا ہے۔ کامیاب ہونے پر اس طیارے کی ٹائپ ریٹنگ پائلٹ کے لائسنس پر لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی پائلٹ کو آن لائن ٹریننگ اور کیپٹن کے ساتھ مخصوص پروازیں مکمل کرنا ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے طور پر ٹائپ ریٹنگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے سول ایویشن سے منظور شدہ ٹریننگ آرگنائزیشن میں جا سکتے ہیں۔ کراچی میں PIA ٹریننگ سینٹر ایئر بس 320 اور ATR کی ٹائپ ٹریننگ کراتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی دبئی، ٹرکی، ملیشیا اور تھائی لینڈ سے ٹائپ ٹریننگ بھی کرتے ہیں۔ پاکستان آ کر انہیں سول ایویشن کا تکنیکی امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی ایئر لائن پائلٹس کی بھرتی کا اعلان کرتی ہے تو امیدواروں کا ایک تفصیلی تحریری امتحان لیا جاتا ہے۔ اس میں ان کی تمام تر ایویشن معلومات کا نچوڑ نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ سٹیمولیٹر چیک ہوتا ہے، جہاں پائلٹ کی مہارت کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا وہ بڑے جیٹ انجن والے جہاز کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر پائلٹ یہ تمام مراحل اور انٹرویو پاس کر لیتا ہے تو ایئر لائن اس کو منتخب کر لیتی ہے۔ پائلٹ بننے کے لیے جتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، اس کا صلہ اس سے کئی زیادہ ملتا ہے۔ پاکستانی پائلٹس ایمریٹس ایئر لائن میں نوکری لے کر شاندار تنخواہ اور سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آفیسر کی ماہانہ تنخواہ 35 لاکھ روپے سے زیادہ اور کیپٹن کی 45 لاکھ روپے سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تنخواہ کے ساتھ انہیں بے شمار دوسری سہولیات بھی ملتی ہے۔ پائلٹس کو دبئی کے بہترین علاقوں میں مفت فرنشڈ ولاز دیے جاتے ہیں۔ پائلٹس اور ان کے اہل خانہ کو ہر سال مفت ایئر ٹکٹس دیے جاتے ہیں۔ پائلٹس کے 3 بچوں کو 19 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے سالانہ 45 لاکھ روپے فی بچہ دیے جاتے ہیں۔ پائلٹ اور اس کی فیملی کو مکمل میڈیکل اور ڈینٹل انشورنس فراہم کی جاتی ہے۔ انہیں سالانہ 42 دن کی چھٹیاں بھی ملتی ہیں۔
ایئر لائن کو ہونے والے منافع میں سے پائلٹس کو اضافی بونس بھی دیا جاتا ہے۔ ایمریٹس اپنے پائلٹس کو پلیٹینم کارڈ بھی بنوا کر دیتی ہے، جس پر انہیں دبئی کے سینکڑوں ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور جمز میں بھاری رعایت ملتی ہے۔ ایویشن کی دنیا میں ایک پائلٹ کی پہچان اور اس کی ترقی کا اندازہ اس کے کندھوں پر لگی سنہری پٹیوں یا سٹرپ سے لگایا جاتا ہے۔ جب ایک نیا پائلٹ ایئر لائن جوائن کرتا ہے تو اسے عام طور پر کیڈٹ پائلٹ یا جونیئر فرسٹ آفیسر کہا جاتا ہے۔ اس کے کندھے پر 2 پٹیاں ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے اس کے فلائٹ آورز بڑھتے جاتے ہیں، آپ فرسٹ آفیسر بن جاتے ہیں اور آپ کے کندھے پر 3 پٹیاں آ جاتی ہیں۔ فرسٹ آفیسر کو اور فعام میں کو پائلٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر پائلٹ کا اصل خواب وہ 4 پٹیاں حاصل کرنا ہوتا ہے جو ایک کپتان یا کمانڈر کے کندھے پر ہوتی ہے۔ کپتان بننے کے لیے ہزاروں گھنٹے فلائٹ آورز اور ATPL یعنی ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس کا امتحان بھی پاس کرنا پڑتا ہے۔ ایک کپتان پورے جہاز، عملے اور سینکڑوں مسافروں کی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہی وہ عہدہ ہے جہاں پہنچ کر ایک پائلٹ اپنی محنت کا اصل ثمر پاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انسٹرکٹر یا چیک پائلٹ بن کر آنے والی نئی نسل کی تربیت بھی کر سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا پائلٹ بننے کا خواب دیکھنے والے ہر بچے کو کامیاب کرے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ایئرپورٹ سے کون سی چیزیں بغیر ڈیوٹی لے جا سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ امریکہ میں ٹیچر کی نوکری کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔